نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلی مراتب پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تاہم ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں اگر ایک گلاس پانی ہو، میں پی لوں تو مجھ سے دو سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے یہ پانی کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں، پانی استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کے حکموں کی رعایت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں قیامت کے دن دو سوالات ہوں گے۔ اگر پانی جیسی معمولی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہو۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی پیدائش پہ خوشیاں منانے والوں، لوگوں سے مبارکباد وصول کرنے والوں، اولاد کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو دعوتیں کھلانے والوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے نماز فرض ہے اور قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ایسی ہی اولاد کی تربیت کرنا فرض ہے، قیامت کے دن اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے جس اللہ نے
جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں ہمیں اولاد کی تربیت کا حکم بھی دیا ہے، اور جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ نماز اہم ہے، حج اہم ہے، روزہ اہم ہے، تو ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی اہم؟ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے یکسر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اولاد بگڑ جاتی ہے، والدین جب بات کرتے ہیں تو اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت نہ کر سکا، اپنے بیٹے پر بھی بات نہیں آنے دیتے کہ میرا بیٹا بدبخت نکلا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ او جی ہمارا بچہ تو بڑا اچھا تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بچہ تو بڑا سعادت مند تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ نہ اپنی ذات پہ بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنی اولاد پہ بات آنے دیتے ہیں، الزام ماحول پہ لگاتے ہیں، الزام دوستوں پہ لگاتے ہیں۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کس نے اللہ کو جواب دینا ہے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے، ہر بچہ فطری طور پہ دین کو پسند کرتا ہے، اس کی طبیعت میں دین کی محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب گھر میں اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو کس نے بتایا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز ضروری ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی فطرت میں دین کی محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے قرآن دے دو، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ آخر بچے کو کس نے بتایا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کے خمیر میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کا مزاج دین کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے تو اچھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ دین سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جب چھوٹا تھا ماں اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی کہ یہ مصلی کو ناپاک کر دے گا، تو وہ روتا تھا، ضد کرتا تھا کہ میں نے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ آج اسی بچے کو مصلی پہ کھڑا کر دیں، پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ وہ بچہ جب بچپن میں ماں اس کو قرآن نہیں دیا کرتی تھی کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کر دے گا، تو بچہ روتا تھا کہ قرآن مجھے دے دو، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آج اسی بچے کو زبردستی قرآن کے لیے بٹھا دیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ اللہ نے تو بچے اچھے پیدا کیے ہوتے ہیں، یہ فساد کیوں آتا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ
دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا ہے۔ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ بچہ بگڑا ہے تو والدین نے اس کو بگاڑا ہے، اور اگر والد کہے کہ نہیں ہم نے تو نہیں بگاڑا، ہم نے تو بچے سے نہیں کہا کہ تو بگڑ جا، بچہ تو ماحول کی وجہ سے بگڑ چکا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ آخر کار قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا اور والدین کو پکڑا جائے گا۔ تو والدین یہ نہ سمجھا کریں کہ اپنے بچے کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، جی بچہ چھوٹا ہے ہم نے مکان کے لیے الگ پلاٹ رکھ دیا کہ بیٹے کا مکان بنے گا، ابھی وہ چھوٹا ہے اس کے لیے الگ دکان کا انتظام کر دیا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، والد اولاد کی اچھی تربیت بھی ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، والدین کیا کرتے ہیں؟ اکثر تو پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ تھوڑے بہت والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا نماز بھی پڑھا کرو، بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، ہم نے کہہ دیا کہ نماز پڑھا کرو، آگے نہ پڑھے تو ہم کیا کریں؟ وہ بیٹا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، بیٹا قرآن نہ پڑھے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، ہم نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے۔ اس طرح فرض پورا نہیں ہوتا، اس طرح فرض پورا نہیں ہوتا۔ سکول کے لیے صبح اٹھانا ہوتا ہے، بیٹا نہ اٹھے زبردستی پکڑ کے کھینچ کھینچ کے سکول کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سکول پڑھا کرو، میں نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اور آپ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اولاد کی اچھی تربیت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کو اچھے راستے پہ چلاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کو برائی سے روکو، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے کس طرح بچاتے ہیں؟ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے اور بچہ سو رہا ہو تو آپ کس طرح جگائیں گے کہ بچہ اٹھ جاؤ؟ اگر وہ نہ اٹھے تو آپ نکل جاتے ہیں کہ چلو نہیں اٹھتا تو میں کیا کروں۔ فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں نا تو ایک آواز لگاتے ہیں، او بچوں فجر کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ، اور خود چل کے آ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر لیا۔ فجر میں تو آپ اس طرح فرض ادا کرتے ہیں، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگی ہو تو کیا اس طرح کر کے باپ مطمئن ہو جائے گا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے کس طرح بچائیں گے؟ کیا اس طرح ہی بچائیں گے بچہ اٹھ جائے تو ٹھیک ورنہ نکل جائیں گے؟ نہیں، زبردستی کھینچ کے ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکالیں گے۔ تجھے نظر نہیں آتا گھر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ تو اگر دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے آپ یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ بس اس پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بچہ پڑھ لیا کرو، پھر آپ کہتے ہیں میں نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ والدین کو پکڑا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، ہمارے بچے ہمارے لیے سرور کا ذریعہ بنیں گے، مسرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اچھی تربیت نہیں کی تو یہی بچے ہمارے لیے درد سر بنیں گے۔ آپ لوگ اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے، کئی مرتبہ والدین اپنی اولاد سے اتنے
تنگ آ جاتے ہیں کہ آخرکار باپ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بیٹا کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا، کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا، اتنا والدین تنگ آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب تربیت نہیں کرتے تو پھر اولاد یہ سلوک کرتی ہے۔ کسی بندے سے پوچھا گیا کہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ سننے والے کی آنکھیں کھل گئی کہ عجیب بندہ ہے، 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر۔ حیران ہو گیا، کتنا سعادت مند باپ ہے، 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر۔ تو پوچھا کہ اچھا پھر وہ کہاں کہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ اس نے کہا چاروں فارغ ہیں۔ اب اس کو بات سمجھ نہیں آئی کہ 4 بیٹے، چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ۔ پوچھا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور مجھے چاروں کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اور مجھے چاروں کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ تو جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے، اس کا معنی یہ ہے نا کہ یہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں اور دماغ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہہ دیں کہ ابو جی تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے اپنے بچوں کا دماغ خراب ہونے سے بچائیں، اچھی تربیت کریں۔ لیکن ہم تربیت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم تو پورا دن اتنا مصروف ہوتے ہیں، صبح سویرے دکان پہ نکل جاتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بیٹے نے آج قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ کئی مرتبہ ہم بیرون ملک جا کے نوکری کرتے ہیں اور پورا سال اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو ان حالات میں پھر ہمارے معاشرے کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ایسے تربیتی ادارے ہوں، تربیت کرنے والے اساتذہ ہوں کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کریں، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، تربیت کا بھی اہتمام کریں، ہمارے بچوں کو صاف ستھرا سلجھا ہوا انسان بنا کے ہمیں واپس لوٹا دیں۔ الحمدللہ دینی مدارس کی صورت میں ایسے تربیتی ادارے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجیں، ورنہ جو باہر کا ماحول ہے وہ آپ لوگوں کو ہم سے بہتر معلوم ہے کہ بگاڑ کتنا بڑھ چکا ہے۔ والدین بیچارے کب تک اپنے بچوں کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہیں گے؟ سکول بھیجتے ہیں وہاں تباہی و بربادی، پارک میں جاتے ہیں وہاں تباہی و بربادی، بازار میں جاتے ہیں وہاں تباہی و بربادی، اپنے کمرے کے اندر بند رہ کر انٹرنیٹ کھول کے وہاں تباہی و بربادی ہے۔ کہاں کہاں والدین اپنے بچوں کو تباہی سے بچائیں گے؟ ایک طریقہ ہے جو سب سے اچھا اور آسان ہے کہ مدرسے کی 4 دیواری میں بچے کو تحفظ دے دے، اور بس۔ اور میں بڑی وثوق سے، بڑے یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی اور وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب الکہف کے نام سے ہو چکا ہے، اسی طریقے سے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے تو مدرسے کی 4 دیواری میں ان کو تحفظ دینا ہوگا۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟
मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से, हाफिज कारी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। ये वो बेबुनियाद खदशा है जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। मैं दोस्तों से कहता हूं कि तुम भी अजीब हो, कभी तो कहते हो कि बेटे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि मौलवी बहुत खाते हैं। आपसे कहें कि बेटे को मौलवी बनाएं, कहते हैं खाएगा कहां से। हमारे बारे में आप कहते हैं कि मौलवी बहुत खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं, हम मानते हैं अल्लाह खिलाता है तो हम क्यों ना खाएं। यकीन करें मेरे भाइयों, कई मर्तबा इसलिए हम खाते हैं कि खाने को दिल नहीं करता, बहुत खाया होता है, लेकिन इसलिए खाते हैं कि जिस बंदे ने बनाया है हम खाएंगे तो इसका दिल खुश हो जाएगा, गोया कि हम सवाब की नीयत से खा रहे होते हैं। तो खा भी रहे होते हैं, सवाब की उम्मीद भी हम लगाए बैठे होते हैं। तो अगर हमें अल्लाह ताला इस तरह खिलाता है तो आप अपने बेटे को मौलवी बनाएं, अल्लाह आपके बेटे को भी हमारी तरह बल्कि हमारे से बेहतर खिलाएगा। क्या बेबुनियाद बात है। बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। क्या मौलवी बेचारे भूखे सोते हैं। कभी आपने सुना है कि कारी साहब के घर में आज खाना नहीं पका था, बेचारों के घर में कुछ था नहीं। कारी साहब आजकल टेंशन के मरीज बने हुए हैं क्योंकि खर्चे पूरी नहीं होते। नहीं, कारी साहब ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। कभी नहीं सुना होगा। दुनियादारों के बारे में सुना होगा कि दुनियादार अचानक गायब हो गया, भाग गया, पता नहीं चला, कर्जा इतना चढ़ चुका है कि पता ही नहीं चला। और दुनियादार ने खुदकुशी कर ली क्योंकि अपने घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। वो दुनियादार टेंशन का मरीज बन गया क्योंकि कारोबार की वजह से परेशान था। वो दुनियादारों ने हड़ताल कर दी क्योंकि हमारे मसले हल नहीं होते। मौलवी तो सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हैं। तो ये बेबुनियाद खदशा है कि बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि तुम लोग 3 पीस पहनते हो और हम 6 पीस पहनते हैं। तुम 3 पीस वाले सूट पहनते हो और हम 6 पीस सूट पहनते हैं। 6.5 मीटर सिर्फ मेरी पगड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 मीटर। 4 मीटर से आप लोग पूरा सूट बनाते हैं और मेरी सिर्फ पगड़ी 6.5 मीटर है। ईद आती है, ईद से पहले बाप बेचारा अपने बच्चों को गौर से देख रहा होता है कि इस बच्चे का सूट 2 मीटर से बन जाएगा, इसका 2.5 मीटर से बन जाएगा। वो बेचारा पूरी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा कपड़ा मैं लेके आ जाऊं और नुकसान हो जाएगा। मुश्किल से अपने बच्चों को एक एक सूट दिलवाने में कामयाब हो जाता है। और मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं, मैं रिया के लिए नहीं कहता। अल्लाह ताला मुझे रिया से बचाए कि जब ईद करीब आती है, मैंने अपने कमरे में एक अलमारी रखी हुई है, तो मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं जरा अलमारी का दरवाजा खोलो। ये 15-20 सूट तो मैं वैसे अपने शागिर्दों में तकसीम कर देता हूं। तो मेरे भाइयों, बेबुनियाद खतरा है कि बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। हकीकत यह है कि हमारा ये मुल्क ये खैरात पे चल रहा है, कर्जों पे चल रहा है। अब तो हमें कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर कोई किसी मुल्क ने वादा कर लिया कि हम तुम्हें कर्जा देंगे, हमारे हुक्मरान कौम को खुशखबरी सुना रहे होते हैं कि फला मुल्क से अच्छा पैकेज मिलने वाला है, वो सूद पे हमें कर्जा दे, हम उस पे कौम को खुशखबरी देते हैं कि अच्छा पैकेज मिलने वाला है। हमारा हाल ये बना हुआ है। कर्जों पे चलने वाली हुकूमत है, खैरात पे चलने वाली हुकूमत है। लेकिन आज अगर किसी के बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए तो बच्चा बड़ा खुश होता है, चौड़ा होके फिर रहा होता है, सरकारी नौकरी मिली है। वालिदैन बड़े खुश होते हैं, सरकारी नौकरी मिली है। घर के सारे अफराद मुतमईन होते हैं, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई है, अब पक्की नौकरी है, अब रोजी रोटी का मसला हल हो गया है। और कर्जों पे चलने वाली सरकार की नौकरी अगर किसी को मिल जाए, वो इतना
مطمئن ہوتا ہے اور وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے میں اس کی نوکری کروں اور مجھے ڈر لگے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ میری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مخلوق خدا کے وعدوں پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، اور خود جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تمہارا رزق میرے ذمے ہے، ہمیں اللہ کے وعدے پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ مولیوں کو اللہ تعالیٰ ایسا کھلاتا ہے کہ دنیا والے دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ اس وقت تفصیل کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والوں کو کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے اور کیسے عطا کرتا ہے۔ کوفہ میں ایک بیوہ خاتون تھی، پرانی بات ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، نوعمر لڑکا تھا، تو خاتون کے گزر بسر کے لیے، معاش کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو ایک دھوبی کے پاس بھیجتی تھی کہ دھوبی کے ساتھ کپڑے دھویا کریں، تو وہاں سے کچھ مزدوری ملے گی، کچھ اجرت ملے گی تو گزر بسر ہوتی رہے گی۔ چنانچہ وہ فرمان بردار بچہ تھا اور وہ روزانہ جایا کرتا تھا دھوبی کے ساتھ کپڑے دھو کے، کچھ پیسے مل جاتے تھے، گھر لاتا تھا، گزر بسر چل رہی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا جب دھوبی کے دکان کی طرف یا لانڈری کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ طلباء ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے، قطار در قطار، جماعت در جماعت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ اندر مسجد میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان سیدھا مسجد میں آیا تو کیا دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث پڑھا رہے تھے۔ وہ بچہ چونکہ سعادت مند تھا، مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اور وہیں پہ دل لگ گیا اور بیٹھ گیا اور مجلس کا مزہ آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ سعادت کے آثار تھے، تو بلایا، فرمایا کہ بیٹا آپ روزانہ یہاں پہ آیا کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ نوعمر لڑکا چلا گیا گھر، اپنی امی کو بتا دیا کہ آج مجھے کوئی کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی، اس لیے پیسے بھی نہیں لا سکا۔ ماں بیچاری پریشان تو ہو گئی، لیکن کہا بیٹا کل ذرا جلدی چلے جاؤ، زیادہ کام کرو گے تو زیادہ اجرت مل جائے گی۔ اگلے دن وہی لڑکا تو پہلے سے بے قرار تھا امام ابو حنیفہ کی علمی مجلس میں پہنچنے کے لیے، گھر سے نکلا اور سیدھا امام صاحب کے پاس پہنچ گیا اور باقی طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ شام کو پھر پہنچ گیا، امی سے کہا کہ امی مجھے کام نہیں ملا اور اس کی وجہ سے پھر میں مزدوری نہیں لا سکا۔ 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، امی بیچاری پریشان ہو گئی کہ یا اللہ کیا مسئلہ ہے، میرا بیٹا جاتا کہاں ہے۔ اگلے دن جب بچہ گھر سے نکلا تو ماں بھی پیچھے سے برقع پہن کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور اس نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، ماں پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا سیدھا مسجد میں داخل ہوا تو ماں پیچھے سے پہنچ گئی، دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ تو ماں نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ امام صاحب آپ حضرات کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی اجرت اور مزدوری سے میرے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا، آپ نے اس کام پہ لگایا تو میرے گھر کا کیا بنے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو وہ ہنر سکھا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بیٹا پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا، پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا،
تو ماں نے کہا کہ ہمیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی اور آپ پستے کے فالودی کی باتیں کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو پڑھنے دیں، دھوبی جتنی اجرت دیا کرتا تھا اتنی اجرت میں روزانہ دیا کروں گا، لیکن بچے کو پڑھائی سے محروم نہ کر دو۔ ماں مطمئن ہو گئی، چنانچہ اس بچے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، وقت کا بڑا عالم بن گیا، اتنا بڑا عالم کہ جب ہارون الرشید نے اپنے دربار میں کسی کو قاضی القضات بنانا تھا، چیف جسٹس بنانا تھا، تو نظر اس عالم پہ پڑ گئی، چنانچہ اس عالم کو بلایا اور چیف جسٹس بننے کا عہدہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا، استاد نے فرمایا ٹھیک ہے قبول کر لو، چنانچہ وہ عالم قاضی القضات بنے۔ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن ہارون الرشید نے اپنے غلام سے کہا کہ گھر میں جو فالودہ بنا ہوا ہے پستے کا بنا ہوا وہ لے آؤ اور قاضی صاحب کو پیش کر دو۔ غلام وہ فالودہ لے کے آیا، قاضی صاحب نے جب کھانا شروع کر دیا تو پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا چیز ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ ایسی لذیذ غذا کھائی ہے۔ تو ہارون الرشید نے جواب دیا کہ یہ وہ غذا ہے، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ ہونے کے باوجود مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ ملتی ہے، لیکن آپ کا علمی مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ آپ کو روزانہ یہ غذا ملا کرے گی، اور یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے، پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کاش کہ آج میری والدہ زندہ ہوتی تو میں اپنی والدہ کو بتا دیتا کہ میرے استاد نے میرے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی۔ جو غذائیں بادشاہوں کو نہیں ملا کرتی اللہ تعالیٰ علم کی نسبت سے علماء کو کھلاتا ہے۔ آج کی دنیا اس قاضی کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے علماء کو، اور اتنا دیتا ہے کہ دنیا والے رشک کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے لیے دینی مدارس کے سپرد کریں، اولاد کا ایمان بچ جائے گا، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا تو فلاں کالج میں پڑھتا ہے، وہاں تو بہترین تعلیم بہترین تربیت ہے، میری بیٹی فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہاں تو بڑی اچھی معیاری تربیت ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں اس کو میں جنون اور دیوانگی کہتا ہوں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالج میں میرے بیٹے کی تربیت ہو جائے گی، یونیورسٹی میں میری بیٹی کی تربیت ہو جائے گی، میرے بھائیوں کالج یونیورسٹیوں میں انسان سازی کا نہیں انسان سوزی کا کام ہوتا ہے، تعمیر کی بجائے تخریب پر زور دیا جاتا ہے۔ جن یونیورسٹیوں میں جن کالجز میں نوجوان لڑکیوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے لڑکوں کے سامنے سٹیج پر نچایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے نمبر لگائے جاتے ہیں، مضمون کے طور پہ ناچنا تھرکنا لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے، اس کالج میں ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، اس کو میں جنون اور دیوانگی کہتا ہوں۔ وہاں تو ایک منظم منصوبے کے تحت حیا کی بجائے بے حیائی کی طرف بچوں کو کھینچا جاتا ہے، شرم اس کی دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ شرم کو جراثیم کہتے ہیں کہ یہ شرم اور حیا